السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ایف زیڈ انگلش ورلڈ۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے گرامر، لیٹر، ورڈ اور سینٹنس پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس آف اسپیچ کو کہتے ہیں گفتگو کے حصے یا کلام کے حصے، جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے پارٹس آف اسپیچ کو یوز کرتے ہیں، جیسے ناؤن کو، پروناؤن کو، ایگجیکٹو کو، ورب کو، ایڈورب کو، پریپوزیشن کو، کنجیکشن کو، انٹرجیکشن کو۔ تو آج ہم اس کو اردو میننگ کے ساتھ پڑھیں گے، اچھے سے اس کو سمجھیں گے ایگزامپل کے ساتھ کہ ناؤن، پروناؤن، ایگجیکٹو، ورب یہ سب کیا ہیں۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ہے ناؤن۔ ناؤن کی ڈیفینیشن ہے اے ناؤن از دی نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا۔ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کا نام ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن دوسری ہے اس کی، اے ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز کا نام ہے۔ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ جو بھی نام ہے ہم ان کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اس نام کو ہم کہتے ہیں ناؤن۔ یہاں پہ ہمارے پاس ناؤن کے کچھ ایگزامپل ہے، جیسے بوائے، کراچی ہے، اسلم ہے، کیٹ ہے، بک ہے۔ بوائے ایک لڑکے کا نام ہے، کراچی ایک سٹی کا نام ہے، اسلم بھی ایک لڑکے کا نام ہے، کیٹ ایک جانور کا نام ہے، بک ایک تھنگ کا نام ہے۔ یہ جو بھی ہے نا، ساری چیزیں جو بھی ہیں اس دنیا میں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اس نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن کے بعد ہے ہمارا دوسرا پروناؤن۔ پروناؤن کی ڈیفینیشن ہے اے پروناؤن از اے ورڈ یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم بار بار کسی ناؤن کو بار بار ریپیٹ نہ کر سکیں۔ اگر ہم ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، فہد گھر آیا، فہد یہ کر رہا ہے، فہد وہ کر رہا ہے، فہد باہر جا رہا ہے، یہ بار بار جو فہد کا نام ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اس ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پروناؤن کو یوز کرتے ہیں۔ پھر ایک بار ہم ناؤن کو یوز کریں گے، اس کے بعد بار بار پروناؤن یوز ہوگا۔ جیسے علی گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اب ہم نے بار بار دیکھو اس نے وہ ہم یوز کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ پروناؤن ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ کام آتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے آئے، ہی، شی، وی، دے، دیم۔ یہ جو ہے نا پروناؤن ہے جو ہم ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو کی ڈیفینیشن ہے این ایڈجیکٹو از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبس اے ناؤن اور اے پروناؤن۔ صفت وہ لفظ ہے جو اسم یا ضمیر کی وضاحت کرتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے، جیسے گڈ، ٹال، ہیپی، ریڈ، بگ، اسمال، اولڈ، بیوٹیفل۔ یہ ہم کسی ناؤن یا پروناؤن کی ہم خوبیاں بتاتے ہیں۔ یہ صفت کی معنی ہے خوبی، کسی کی خوبی بتانا۔ جیسے ہی از بوائے، یہ بوائے ہے لیکن ہم بول رہے ہیں ہی از گڈ بوائے، یہ اچھا لڑکا ہے۔ اس میں یہ جو اچھا ہے یہ ہمارا ایگجیکٹو ہے، یہ جو گڈ ہے یہ ہمارا ایگجیکٹو ہے۔ یہ تھا ہمارا ایگجیکٹو۔ اب ایگجیکٹو کے بعد ہے ہمارا ورب۔ ورب کی ڈیفینیشن ہے اے ورب از اے ورڈ دیٹ شوز این ایکشن اور اے اسٹیٹ۔ فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرے۔ اس کا ایگزامپل ہے گو، ایٹ، پلے، رائٹ۔ جانا، کھانا، کھیلنا، لکھنا، یہ ہمارے جو ورب ہے۔ جو ورب ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا یا کسی بندے کا وہ کام کو شو کرتا ہے۔ جیسے علی ایٹ مینگو، علی آم کھا رہا ہے۔ اب اس میں جو علی ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ یہ جو کھا رہا ہے نا، یہ کھانا، یہ پینا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب ہمارے ورب ہے۔ اب ورب کے بعد ہے ہمارا ایڈورب۔ ایڈورب کی ڈیفینیشن ہے این ایڈورب از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبس اے ورب، ایڈجیکٹو اور این ادر ایڈورب۔ متعلق فعل وہ لفظ ہے جو فعل، صفت یا دوسرے متعلق فعل کی وضاحت کرے۔ اس کا ایگزامپل ہے کوئکلی، سلولی، ٹوڈے، آلویز، ویری، ہیئر، دیئر، ناؤ، ویل، نیور۔ یہ جو بھی ہیں یہ ہمارے ایڈوربز ہیں۔ جیسے یہ ہم کسی چیز کو، جیسے یہ بتا رہا ہے فعل کو یعنی ورب کو یا ایگجیکٹو کو، جیسے آنا ڈسکرائب کرتا ہے۔ جیسے آئی رن، میں بھاگ رہا ہوں۔
اب اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے وہ کیسے، آئرن فاسٹ، اس میں جو ہم نے فاسٹ یوز کیا، یہ جو ہمارا فاسٹ ہے یہ ہمارا ایڈورب ہے۔ یہ تھا ہمارا ایڈورب۔ ایڈورب کے بعد ہے ہمارا پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کی ڈیفینیشن ہے A preposition shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence۔ حرف جار وہ لفظ ہے جو اسم یا ضمیر کا جملے کے دوسرے الفاظ سے تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ان، آن، ایٹ، انڈر، اوور، بیہائنڈ، بیسائڈ، وتھ، ٹو، فرام۔ یہ سارے ہمارے پریپوزیشن ہیں۔ پریپوزیشن کیا کرتے ہیں، ہمارے اسم یا ضمیر یا جملے کے دوسرے الفاظ سے تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے آئی ایم ان ہوم، میں گھر میں ہوں۔ اب میرا تعلق جو ہے نا یہ شو کر رہا ہے، کہاں شو کر رہا ہے، گھر میں۔ یہ گھر کا جو ہے نا مجھ سے ایک تعلق شو کر رہا ہے، میں گھر میں ہوں۔ دوسرا ہمارا سینٹینس ہے بک از آن دی ٹیبل۔ اب جو بک ہے وہ کہاں پڑی ہے، ٹیبل پہ پڑی ہے۔ اب بک اور ٹیبل کا ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ایک تعلق شو کر رہے ہیں۔ یہ جو پریپوزیشن ہے بک کا اور اس ٹیبل کا آپس میں ایک تعلق بنا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم پریپوزیشن۔ یہ تھا ہمارا پریپوزیشن۔ اس کے بعد ہے کنجنکشن۔ کنجنکشن کی ڈیفینیشن ہے A conjunction is a word that joins words, phrases اور sentences۔ حرف عطف وہ لفظ ہے جو الفاظ، فقرے یا جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ ایگزامپل اینڈ، بٹ، اور، سو، بیکاز۔ یہ جو بھی ہیں یہ ہمارے کنجنکشن ہے جو فریزز کو، ورڈز کو اور سینٹینس کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جیسے علی اینڈ اسلم، علی اور اسلم۔ اب ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملا دیا، علی اور اسلم، یہ ہمارا ایک کنجنکشن۔ اس کے بعد ہے ہمارا انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن کی ڈیفینیشن ہے An interjection is a word used to express sudden feelings or emotions۔ حرف ندا وہ لفظ ہے جو اچانک جذبات یا احساسات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے واو، او، اللہ، ہے، ہرا۔ یہ جو بھی ہیں ہمارے یہ سارے ہیں انٹرجیکشن۔ جب ہمیں کوئی خوشی ملتے اچانک سے جو ہمارا آواز نکل جاتا ہے واو، ایسے، یہ ہمارے جو ہے نا ہماری فیلنگس ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 8 پارٹس آف اسپیچ کلیئر کیے اور ان کو اچھے سے سمجھا۔ اس طرح کی آپ کو اگر مزید ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دی ویڈیو۔